بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم 151 اور 152 دو آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی اس سے پہلے تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا تھا، تو اسی کے ساتھ یہاں کچھ ریلیٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم، اب کما جیسے، جس طرح سے، تو چونکہ اس سے پہلے جب بھی جیسے یا کما لفظ استعمال کیا جائے گا اس کا مطلب پہلے کوئی بات چل رہی تھی تو اسی کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا، تو جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تو یعنی یہ جو رسول بھیجنا ہے یہ ہم نے آپ پر ایک احسان کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیج کر مومنوں پر ایک احسان فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے پہلے ہم نے تحویل قبلہ کیا ہے تو وہ بھی آپ پر احسان کیا ہے جیسے ہم نے رسول بھیج کر تم پر احسان کیا تھا، تو ایسے ہی تحویل قبلہ جو ہے وہ بھی مومنوں پر ایک احسان ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، تو یعنی اتمام نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا، اور ایسے ہی اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ ارسلنا، اس کو دیکھیے را سین لام اس کا مادہ ہوگا، اور باب افعال، ارسل یرسل ارسال، تو لہذا اس کو اگر ہم کریں تو یہ بن گیا ارسلہ، اس نے بھیجا۔ اور جب ہم اس کو جمع متکلم بنانا چاہیں گے تو آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ نا لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ تو جیسے ہم نے بھیجا فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے ہے وہ رسول، یتلو وہ تلاوت فرماتے ہیں، علیکم تم پر۔ یہ جو لفظ ہے تلا، اس کا مادہ ہے تا لام واو، تو باب ہے ناصرہ، نصرہ ینصر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بن جائے گا طلب یتلو، تو اسی کو بنا لیتے ہیں تلا یتلو، کہ وہ تلاوت فرماتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے آپ تلاوت فرماتے ہیں علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تم سب لوگوں کا، آپ تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے وہ چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں۔ اس کا بھی ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، فَاذْكُرُونِي پس تم سب مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، بلکہ تم سب مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور تم سب میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔
تو یہاں تک ہم پہنچے تھے یتلو علیکم، کہ وہ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، وہ آپ کو سناتے ہیں، آیاتنا، ہماری آیات۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے منصب ہے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہاں صرف سنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیات کے ساتھ سب کا تزکیہ فرماتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی دونوں واؤ کی وجہ سے کتاب سکھانا اور بات ہے اور حکمت سکھانا اور بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور آپ کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب کیا ہوا کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی آیات سکھاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف منصب یہ نہیں ہے کہ وہ بس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ صرف پہنچا دیا، یعنی صرف میسنجر کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کرنا اور اس کو سمجھانا یہ بھی آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال لگے سورہ بقرہ سمجھنے میں، 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر وہ سیکھ رہے تھے۔ اور اسی طرح جو آپ کے بیٹے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں 8 سال تک صرف ایک سورت سمجھنے میں لگ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف اور صرف قرآن مجید جو آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، وہ دوسروں تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کرنا اور اس کو سمجھانا یہ بھی آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تزکیہ فرماتے ہیں تمہارا، یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں، انسان کی روح کی آلائشیں ہیں اور مختلف جو وجوہات کی وجہ سے ہماری روحیں خراب ہو جاتی ہیں، تو ان کا بھی تزکیہ فرمانا یہ بھی آپ کا کام ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن مجید کی جو احکام اور جو سمجھ ہے وہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ تو لہٰذا جتنا تزکیہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان زیادہ بہتر انداز سے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وَيُزَكِّيكُمْ، یہ زا، کاف اور واو، یہ اس کا مادہ ہوگا، باب تفعیل ہوگا۔ زکا یزکی، ویسے یہ بن جاتا ہے زکاوا، زکاوا یزکیبو، یہ بن جاتا ہے فعل یفعل، ٹھیک ہو گیا۔ تو چونکہ یہ چوتھی جگہ پہ آ رہا ہے واو جو ہے ایک، اب یہ 2 ہے، کاف 2 دفعہ ہو گیا، تو یہ چوتھی جگہ پہ واو آ رہا ہے۔ تو جب چوتھی جگہ پہ واو آتا ہے تو اس کو یا میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ بنا لیا جاتا ہے زکایا یا زکا، یہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہ چوتھی جگہ کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے یزکی۔ تو یزکی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تزکیہ فرماتے ہیں تم سب لوگوں کا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حکمت الگ چیز ہے اور جو کتاب ہے اس کی الگ بات ہے۔ حکمت کہتے ہیں احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان جسے جاننے کے بعد انسان ان احکامات کی ایسے تعمیل کر سکے جیسے قرآن نازل کرنے والے خدا کا منشا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس مرضی کے تحت، جس مشیت کے تحت کوئی حکم نازل کیا گیا ہے اس کو بعین ہی تب انسان پر ادا کر سکتا ہے جب اس کی بارے میں مکمل حکمت انسان کے پاس موجود ہو۔ لہٰذا اس سے مراد جو ہے سنت نبوی بھی لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت نازل فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سنت نبوی ہے
وہ بھی آپ کی اپنی منشا سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہ احکام نازل ہوتے ہیں تو انہی کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس میں پھر انسان کی اپنی چوائس نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن مجید پر عمل کرنا کافی ہے، سنت نبوی جو ہے اس کی وہ آپ کی چونکہ ذاتی رائے تھی ان کے خیال میں، تو لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ جی تو اور اسی طرح حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، جی دیکھیں یہ یعلم، علم یعلم، تعلیم دینا، سکھانا بھی ہوتا ہے۔ تو وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں، تم سب کو، الکتاب قرآن مجید، والحکمہ، اور سنت نبوی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کہہ لیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، ما جو ہے ما موصولہ ہے، یہ جو، لم جو ہے نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے، اور جب لم جو ہے وہ مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس میں دو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لفظی تبدیلی یہ ہوئی کہ یہاں پر تکونون تھا تو وہ نون اس نے گرا دیا، اور معنوی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ لم کے بعد ترجمہ جو ہے وہ مضارع کا بھی ماضی میں کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر ہم مضارع میں ترجمہ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بھی مضارع ہے اور یہ بھی مضارع ہے، تو ہم ترجمہ ماضی میں کریں گے۔ تو جو کہ نہیں، تکونو تم سب تھے، تعلمون جانتے، جو کہ تم سب نہیں جانتے تھے اس کی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ تکونون تھا تو لم کی وجہ سے نون گر گیا ہے، اور اس کے بعد تعلمون، عالم یعلم جاننا، تو تعلم تم جانتے ہو، تعلمان اور تعلمون باب سامیہ ہے، عالم یعلم۔ فاذکرونی، پس تم سب مجھے یاد کرو، تو پس تم سب مجھے یاد رکھو۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے مجھے یاد کیا تھا اس وقت، اس کا مطلب پہلے یاد نہیں تھا میں، تو بعد میں کوئی خاص موقع کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ اور اگر کہا جائے کہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی اور دوام پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت تو ہمیں یاد آ جائے دن میں اور کسی وقت ہم اسے بھول جائیں۔ اس لیے یہاں اس کا ترجمہ جو بہترین ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ تم سب مجھے یاد رکھو، اور جب تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم مجھے بھلا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ معاہدہ تب پایہ تکمیل تک پہنچے گا اگر تم مجھے یاد رکھو گے، تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو پھر اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی انہیں نہیں بھولتا۔ اور یہ جو یاد رکھنا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ صرف یہ کہہ دیں تو آپ نے یاد کر لیا، یہ تو زبان کا ذکر ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ جیسے زبان سے ہے اسی طرح آپ کے عمل سے بھی ہونی چاہیے، کہ آپ ہر لمحے جو بھی کام کرنے لگے ہیں آپ کے پہلے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میرے اللہ کی رضا ہے یا میرے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہوگی۔ تو جب آپ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو پھر صحیح معنوں میں یاد ہوگا۔ تو فاذکرونی، پس تم سب مجھے یاد رکھو۔ دیکھیں اس کا مادہ ہے زال، کاف اور را، باب ہوتا ہے ناصرہ، تو ذکر یذکر، جیسے ناصرہ ینصر ہے اسی طرح ذکر یذکر، یہ ایسے لکھا جائے گا یذکر۔ تو یذکر سے اگر ہم حاضر کا صیغہ بنائیں، یذکر کا کیا مطلب ہے؟ وہ یاد رکھتا ہے، وہ یاد رکھے گا۔ تو اگر ہم اس کو حاضر کا صیغہ بنائیں تو یہ بن جائے گا تذکر، تم یاد رکھتے ہو یا تم یاد رکھو گے۔ تو اس سے اگر ہم امر بنانا چاہیں تو ظاہر وہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، اور وہ کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے تو باقی رہ گیا ہمارے پاس یہ، اور آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو لہٰذا ہم الف لگا دیں گے۔
اب سیکنڈ لاس کو دیکھنا ہے، اگر اس پر پیش ہو تو شروع میں پیش لگا دیتے ہیں، ادروائز زیر لگا دیتے ہیں۔ اب سیکنڈ لاس پر پیش ہے تو لہٰذا یہ پیش لگا دی ہم نے، تو یہ بن گیا اذکر، تو یاد رکھ، اذکرا تم دونوں یاد رکھو، اور اذکرو تم سب یاد رکھو۔ تو اذکرو یہ بن گیا اذکرو تم سب یاد رکھو۔ اب کہنا وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمانا چاہ رہی ہیں کہ اذکرو مجھے یاد رکھو، تم سب یاد رکھو مجھے۔ تو مجھے کے لیے آپ جانتے ہیں یا متکلم لگائی جاتی ہے، یا لگا دیا جاتا ہے۔ اب جب یا لگی تو یہ الف گر جائے گا اس وجہ سے، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا کسی بھی طرح سے، تو لہٰذا کیا کریں گے، ہم نون لے آئیں گے درمیان میں، اسے کہتے ہیں نون وقایا، نون وقایا۔ اب چونکہ یا جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے پیچھے زیر چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کے پیچھے اس پہ ہم زیر لگا نہیں سکتے، تو لہٰذا اس وجہ سے نون درمیان میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں جی آپ بھی ٹھیک اور میں بھی، اس کو بھی مطمئن کر دیا، اور یہاں پر پھر اس وجہ سے جزم آ گئی۔ تو اذکرونی تم سب یاد رکھو مجھے، اور پیچھے فا چونکہ آ گیا، تو جب فا لگایا جاتا ہے تو کیونکہ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، جو الف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملانے والا حمزہ، تو لہٰذا جب پیچھے ملتا ہے تو اس کی علامت گر جاتی ہے پھر، تو لہٰذا یہ بن گیا فاذکرونی تم سب یاد رکھو مجھے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اذکر میں یاد رکھوں گا تجھے۔ کیسے بنے گا، دیکھو ذکر یذکر ہوئی ہے، تو یذکر سے تذکر بنا لیا، تم یاد رکھتے ہو یا تم یاد رکھو گے، تو اگر کہوں میں یاد رکھتا ہوں یا یاد رکھوں گا تو بن گیا اذکر، تو لہٰذا یہ تا گرا دیں آپ، تو یہ بن گیا واحد متکلم، اسے کہیں گے واحد متکلم۔ ذکر یذکر، تذکر، نذکر، اذکر۔ اب چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فاذکرونی تم مجھے یاد رکھو، تو یہ امر تھا، تو جو امر ہوتا ہے اس کا جواب امر بھی ہوتا ہے، تو جو جواب امر ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، جزم اس پر آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ را جو ہے وہ جزم میں یہاں آ کے تبدیل ہو گئی ہے۔ امر ہو جواب امر دونوں ہی مجزوم ہوتے ہیں، یعنی جزم والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو شرط ہوتا ہے تو شرط کا بھی وہ بھی مجزوم ہوتی ہے، اور جواب شرط جو ہے وہ بھی مجزوم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بن گیا اذکر میں یاد رکھوں گا کم تم سب کو، تو پس تم مجھے یاد رکھو، تم سب مجھے یاد رکھو، میں تم سب کو یاد رکھوں گا، وشکروا لی اور تم سب شکر کرو، لی میرے لیے، وشکرو یہ بھی باب ناصر آئی ہے، شاکرہ یشکرو تو یشکرو سے تشکرو بن جائے گا باب ناصرہ، تو تشکرو سے اگر ہم امر بنائے تو کیا بنے گا، اشکر، ٹھیک ہو گیا جی، اشکر بنے گا، تو میں اشکر، ہاں تو اشکرا تم دونوں شکر کرو، اشکرو تم سب شکر ادا کرو، تو جب واؤ کے ساتھ ملا تو الف کا یہ جو علامت تھی پیش حرکت اس کی گر گئی، تو باقی رہ گیا وشکرو، صرف الف بھی تھا یہاں پر، لیکن چونکہ بعد میں یا متکلم لگانی تھی تو اس وجہ سے وہ الف گر گیا یہاں پر، تو وشکرو لی تم سب شکر کرو میرا، ولا تکفرون اور تم ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر بھی غور کرنے والی بات ہے، یہاں پر نون زیر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ نون زبر نہ آتا ہے جب جمع بنایا جاتا ہے، تو اصل میں یہ لائے نہیں ہے، ایک ہوتا ہے لائے نفی، ایک ہے لائے نہیں۔ نفی کا مطلب ہے صرف کسی چیز کو نگیٹ کرنا، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ روک رہا ہے کہ تم نے میری ناشکری نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ لائے نہیں ہے، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے لائے نہیں، وہ ہوتا ہے لائے نفی۔ اگر ولا تکفرون نہ ہوتا تو اس کا مطلب بننا تھا اور تم میری ناشکری نہیں کرتے ہو، پھر یہ ترجمہ بننا تھا،
اور یہاں پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور تم میری ناشکری نہ کرو، تو نون زبر نہ یہاں پر اس وجہ سے نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے اصل میں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جی یہ تھا کفر یکفرو، یکفرو سے تکفرو بن جائے گا، یہ بھی باب ناصر ہے یہ تکفرو، تو اس کا اگر تثنیہ بنائیں تو تکفران بن جائے گا، اور جمع بنائیں گے تو بن جائے گا تکفرون، یہ بن جائے گا۔ اور چونکہ لائے نہیں آ رہا ہے تو جب لائے نہیں آتا ہے تو یہ نون زبر نا اس کا گر جاتا ہے، لائے نہیں میں نون زبر نا گر جاتا ہے، تو لہٰذا باقی رہے گا تکفرو۔ اب اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ تم میری ناشکری نہ کرو، تو لہٰذا یہ تو ختم ہو گیا نون، باقی ہمیں پھر یا لگانا پڑا۔ اب یا کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہو گیا کہ یہاں اس کے ساتھ یا جو ہے وہ مل نہیں سکتا، لہٰذا پھر ہمیں نون لگانا پڑے گا، تو یہ بن گیا تکفرونی۔ تو یہ ایکچولی یہاں پر ہے تکفرونی، تم میری ناشکری نہ کرو، ناقدری نہ کرو۔ تو چونکہ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، تو جب آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو یا متکلم آخر سے عام طور پر گرا دی جاتی ہے، تو لہٰذا باقی جو ہے یہ یہاں سے یا متکلم گر گئی، تو باقی رہ گیا نون زیر نی صرف، رائٹ۔ جہاں پہ بھی آپ کو بظاہر جمع نظر آ رہا ہو اور آخر میں نون زیر نی نظر آ رہا ہو، تو وہاں سمجھ جایا کریں کہ یہاں پر یا جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ جیسے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین، تو وہاں دین نی لکھا ہوا ہے اس انداز سے، تو یہاں پر بھی وہ ایکچولی یا تھی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تو وہ یا جو ہے وہ چونکہ وہاں آیت سے ختم ہوئی تو لہٰذا وہ یا متکلم گرا دی گئی، تو ایسے ہی یہاں سے بھی یا متکلم جو ہے وہ گرا دی گئی ہے۔ تو تم سب مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، وشکروا لی، اور تم سب میرا شکر کرو، ولا تکفرونی، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کے لیے اگر اس کا استعمال کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مثلا آنکھ جو ہے یہ کسی برائی کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے، تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے لیے دیا ہے کہ اس مقاصد کے لیے، ان مقاصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اگر ہم اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا دل، ہمارا دماغ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک اس حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی جس انداز سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اسی انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کب مجھے اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے، تو سب نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے اس وقت؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود تو قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب میں یاد رکھتا ہوں اسے یا یاد کرتا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس وقت میں بھی تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ہم ایک محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے دیکھیں اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک اپنی محفل میں ہمیں یاد فرما رہا ہے، تو لہٰذا آپ جب چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں، وہ آپ کو یاد کرنا شروع کر دے گا اس وقت۔ تو لہٰذا اس کو کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، اور عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا
تو انشاءاللہ ہماری تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی نوازشات کی بارش فرما دے گا ہم پر جب ہم اس کی یاد میں لگ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔